جب گھر پہنچی تو سورج ڈوب چکا تھا۔ بھائی گھر آ چکے تھے۔ میرے گھر داخل ہوتے ہی بھائی مجھ پر برس پڑے تو ممی نے اسے ٹھنڈا کیا اور بتایا کہ پوچھ کر گئی تھی اور سلمیٰ کے گھر گئی تھی۔ سلمیٰ کا نام سنتے ہی بھائی کی ہوا نکل گئی۔ مجھے کچھ دال میں کالا محسوس ہوا۔ میں بھائی کو دیکھ کر مسکرائی۔ وہ شرمندہ سا ہو گیا اور میں کمرے میں چلی گئی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، صرف عامر ہی عامر ہر طرف نظر آتا تھا۔ ممی کمرے میں میرے لیے کھانا لے آئی اور کہا بیٹا کھا لو اور دیر مت کیا کرو، جلدی آ جایا کرو۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور سو گئی، اور صبح اٹھی، ناشتہ کیا اور سیدھا سلمیٰ کے گھر۔ وہ بھی اسکول کے لیے تیار تھی۔ ہم اسکول کی طرف نکل پڑے تو میں نے سلمیٰ سے پوچھا عامر کی امی کب آئے گی ہمارے گھر میرا رشتہ لینے؟ تو سلمیٰ بولی اتنی جلدی مت کرو، عامر نے اپنی امی سے بات کی ہوگی، اس کی امی کسی بھی وقت ہمارے گھر آئے گی میری امی سے مشورہ کرنے۔ اس دوران ہم اسکول پہنچ گئے۔ اسکول سے واپسی پر جب ہم سلمیٰ کے گھر نزدیک پہنچے تو میں نے دیکھا عامر کی امی سلمیٰ کے گھر داخل ہو رہی تھی۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی اور سلمیٰ مجھے دیکھ کر مسکرا دی اور بولی چلو اپنی ساس سے نہیں ملو گی؟ میں نے بھی دیر نہیں کی، فوراً سلمیٰ کے گھر داخل ہو گئی اور عامر کی امی کو سلام کیا اور پھر اپنے گھر آ گئی۔ شام ہوئی تو سلمیٰ میرے گھر آ گئی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس کو دیکھ کر میں بہت مطمئن ہوئی۔ وہ میری ممی سے ملی اور پھر میرے کمرے میں آ گئی۔ اس نے بتایا کہ عامر کی ممی نے آ کر عامر کے رشتے والی بات کی اور کہا کہ دوسری گلی میں فرح نام کی لڑکی ہے، اس کے گھر چلنا ہے رشتہ لینے۔ تو امی بولی آپ نے فرح کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، بس عامر کی پسند ہے، وہ ضد کر رہا ہے، میں مجبور ہوں۔ تو امی نے بتایا کہ سلمیٰ کے ساتھ جو لڑکی اسکول سے گھر آئی تھی وہ آپ کو ملی تھی، وہی فرح ہے۔ تو عامر کی امی ہنس دی اور بولی بہت خوبصورت ہے میری ہونے والی بہو۔ اس پر میں نہ چاہتے ہوئے بھی شرمانے لگی۔ پھر سلمیٰ نے بتایا کہ کل یا پرسوں عامر کی امی اور میری امی آپ کے گھر آئیں گے آپ کا گھرانہ دیکھنے اور بات آگے چلے گی۔ اسی دوران ممی کھیر لے آئی اور ہم دونوں نے مزے سے کھیر کھائی اور پھر سلمیٰ اپنے گھر چلی گئی اور میں خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھنے لگی۔ پھر میں اٹھی اور برتن وغیرہ دھو کر کمرے میں آ کر نہ چاہتے ہوئے بھی ہوم ورک کرنے لگی۔ ممی نے چھپ کر مجھے دیکھا اور چلی گئی۔ مجھے ممی کے پیروں کی آہٹ پہلے ہی آ چکی تھی۔ میں نے ہوم ورک مکمل کیا اور سو گئی۔ صبح وہی روٹین، ممی کے ساتھ ناشتہ بنایا، بھائی اور پاپا ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا اور سب اپنے اپنے کاموں کی طرف نکل گئے۔ میں نے بستہ اٹھایا اور سیدھا سلمیٰ کے گھر اس کو ساتھ لیا اور اسکول پہنچ گئے۔ اسکول سے فارغ ہو کر میں جب گھر پہنچی تو ممی نے مجھے پانی دیا، کھانا دیا۔ میں ڈریس بدل کر کھانا کھا رہی تھی کہ ممی کمرے میں آ گئی اور بولی بیٹا آپ کسی عامر کو جانتی ہو؟ میری تو جان ہی نکل گئی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں نے کہا جی نہیں، کیوں کیا ہوا؟ تو بولی بیٹا عامر کی امی اور اس کی دوست سلمیٰ کی امی ہمارے گھر آپ کا رشتہ لینے آئے تھے اپنے بیٹے عامر کے لیے۔ اس پر میں کچھ نہیں بولی تو ممی اٹھ کر جانے لگی تو میں نے کہا ممی تو پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ اب میں ایک اور غلطی کر رہی تھی۔ ماں بولی آپ کے پاپا سے بات کروں گی پھر ان کو جواب دیں گے، ویسے بھی آپ ابھی پڑھ رہی ہو، جب آپ کی تعلیم مکمل ہو جائے گی تب دیکھیں گے آپ کی شادی کا، ابھی آپ اپنی تعلیم پوری کرو۔ پھر ممی کمرے میں چلی گئی۔ رات ممی نے پاپا سے عامر کی امی کے آنے کا مقصد بیان کیا تو پاپا نے کہا کون سی جلدی ہے اور کون سا ہماری بیٹی کی عمر نکلتی جا رہی ہے۔ میں یہ سب کچھ سن رہی تھی تو ممی نے کہا کہ لڑکا دیکھ لیتے ہیں، اگر پسند آ جائے گا تو منگنی کر دیں گے اور فرح کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد شادی کر دیں گے۔ اس پر پاپا بولے کہ کل میں اس لڑکے کا اتا پتہ کرواتا ہوں، کون ہیں وہ لوگ اور کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں، پھر سوچیں گے۔ میں یہ سن کر آہستہ سے اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنے لگی۔ عامر کی سوچوں میں جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ صبح اٹھی،
مما کے ساتھ ناشتہ بنوایا اور خود اسکول کے لیے تیار ہو گئی۔ ناشتہ کیا اور سیدھا سلمیٰ کے گھر جا پہنچی اور اس کو ساتھ لے کر اسکول کی طرف چل پڑے۔ راستے میں میں نے خود ہی رات والی پاپا اور ممی والی بات سلمیٰ کو بتائی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ چلتے چلتے ہم اسکول پہنچ گئے۔ اسکول سے چھٹی پر میں سلمیٰ کے گھر چلی گئی تو سلمیٰ کی امی نے مجھے بہت پیار کیا اور پوچھا کہ میرے ابو کس وقت گھر ہوتے ہیں۔ میں نے بتا دیا، پھر میں سلام کر کے اپنے گھر واپس آ گئی۔ شام کو ابو اور بھائی بھی گھر آ گئے۔ رات کا کھانا کھا کر سب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں چپکے سے امی ابو کے کمرے کے باہر ان کی باتوں کو سننے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ باتوں باتوں میں امی نے عامر والی بات شروع کر دی جو سننے کے لیے میں بے تاب ہو رہی تھی۔ پاپا نے کہا، نہ وہ لڑکا کالج میں پڑھتا ہے اور نہ ہی وہ شریف ہے۔ شہر آنے سے پہلے وہ ساری فیملی گاؤں میں رہتی تھی اور اس گاؤں کے بدنام لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ پھر پاپا بولے، ہم ایسے لوگوں سے کیسے رشتہ داری کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر میرا بی پی لو ہونے لگا اور میں گرتے گرتے بچی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے پاپا پر بھی غصہ آنے لگا۔ کیا کمی ہے اس میں؟ شریف تو ہے۔ رات میں روتی رہی اور دیر سے جا کر مجھے نیند آئی۔ صبح پھر وہی روٹین، ناشتہ وغیرہ بنایا، سب نے کیا، مگر میری بھوک ختم ہو چکی تھی۔ جب بھائی اور پاپا چلے گئے تو میں بھی اسکول کے لیے چلی گئی۔ سلمیٰ کو ساتھ لیا اور اسکول کی طرف چل دیے۔ راستے میں میں نے سلمیٰ کو رات والی ساری بات بتائی کہ پاپا اس رشتہ پر راضی نہیں ہیں، تو سلمیٰ بولی، جب تمہارے ابو عامر کی امی سے ملیں گے تو دیکھنا وہ اس رشتہ پر راضی ہو جائیں گے۔ سلمیٰ کا جواب سن کر مجھے کچھ سہارا ملا۔ ہم اسکول پہنچ گئے۔ میرا بالکل پڑھنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ رات والی باتیں میرے دماغ میں چل رہی تھیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر پاپا میری شادی عامر سے کرنے پر راضی نہ ہوئے تو کیا ہوگا۔ سارا دن طبیعت خراب رہی۔ اسکول سے کب چھٹی ہوئی اور کب ہم گھر پہنچے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ گھر آئی تو ممی نے مجھے دیکھا تو پریشان ہو گئی اور مجھے میرے کمرے میں لا کر میرے بیڈ پر لٹا دیا۔ ممی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا بس تھوڑا بی پی لو ہو گیا تھا۔ تو ممی نے جلدی سے کولڈ ڈرنک میں نمک ڈال کر دیا اور میں نے پی لیا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ گھر میں کسی کو شک ہو جائے، لہٰذا مجھے احتیاط کرنی چاہیے۔ ممی نے کہا اب تم آرام کرو۔ میں لیٹ گئی اور کچھ دیر بعد ممی نے آواز دی، فرحہ، میں جاگ رہی تھی مگر میں نے سونے کی ایکٹنگ کی تو ممی کمرے سے چپ کر کے واپس چلی گئیں۔